الرحیم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم پست منی عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارہ تو کشتی محق کے خواجہ عثمان حروب مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء ذوی احترام عرش مقام سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز بے سو والا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ محفل مولا حسین میلاد کمیٹی کی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر جشن آمد رسول کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر مصباحی صاحب نے بہت باتیں کہی میرے متعلق. اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے حسن زن کی لاج رکھے اور ان کے الفاظ کو میری دعا بنا کر قبول کرے اور اللہ ان الفاظ کو ان کے حق میں بھی قبول فرمائے. 11 بجے تک محفل کا ٹائم ہے. میں اس سے مناسبت سے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آیہ کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے
اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو وقت ہے جس میں ہم اپنی سانس لے رہے ہیں اور جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں، دنیا اس وقت تو خوف زدہ ہے، تو صرف اور صرف اس طاقت اور اس قوت سے جو قوت اور طاقت نظر نہیں آتی، ایک اندیکھی طاقت ہے جو محسوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا نے دولت کی بنیاد پر، حکومت اور اقتدار کی بنیاد پر میزائل تو بنا لیے، بم تو بنا لیے، بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور ہتھیار تو بنا لیے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے تو ایک اندیکھی قوت سے ہے، ایک اندیکھی طاقت سے ہے، اور اس طاقت اور اس قوت کو عشق کہتے ہیں۔ اس لیے کہ میزائل والوں کے پاس ہتھیار تو ہے مگر عشق کی دولت نہیں ہے۔ عشق وہ قوت کا نام ہے کہ اگر کسی حبشی کو مل جائے عشق تو پھر حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور کعبہ اس کے تلووں کے نیچے نظر آتا ہے۔ عشق اس قوت کا نام ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس سے بڑھ کر آگے عاشق کی پرواز ہوتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ ایمان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو پوری دنیا کو اس وقت جو خوف اور خطرہ ہے وہ عشق والوں سے ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہے اس سے آبادی ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن عشق والوں کے پاس جو قوت ہے اس سے ویرانہ آبادیوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو قوت ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو موت کی نیند سنا سکتے ہیں، لیکن عشق والوں کی ٹھوکر نے اگر قوم نے زندہ کہہ دیا تو مردے بھی جی اٹھتے ہیں۔ اس لیے اہل عشق سے انہیں بڑا خطرہ ہے، اور وہ عشق کریں بھی تو کس سے کریں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے وہ عشق کر سکے، ان کے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے وہ عشق کر سکے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور جب عشق نصیب ہو جائے تو پھر کیفیت کی ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں۔ دنیا کا انسان اگر عشق کرنا بھی چاہے مسلمانوں کے علاوہ تو وہ کرے کس سے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا محبوب نہیں ہے جس کی سیرت بھی بے مثال ہو، جس کی صورت بھی بے مثال ہو، جس کا نسب بھی بے مثال ہو، جس کا حسب بھی بے مثال ہو، جس کا وطن بھی بے مثال ہو، جس کی ہجرت گاہ بھی بے مثال ہو، جس کی ولادت گاہ بھی بے مثال ہو، جس کی آرام گاہ بھی بے مثال ہو، جس کی آمد بھی بے مثال ہو، جس کے اصحاب بھی بے مثال ہو، جس کا سونا بھی بے مثال ہو، جس کا جاگنا بھی بے مثال ہو، جس کے قدم بھی بے مثال ہو، اس کا سر بھی بے مثال ہو۔ ارے وہ قدم کتنا بے مثال ہوگا کہ بلبل سدرا، سدرا کا مکین، فرشتوں کا سردار، شب معراج اپنا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پہ رکھتا ہے۔ جب فرشتوں کے سردار کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں ہے، جس کے تلووں کا یہ مقام ہے اس کے سر کے مقام کا ایسی ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں حضور علیہ السلام کے فضائل پڑھتا، لیکن چونکہ بہت 40 منٹ کا وقت ہے، اس میں مجھے گفتگو سمیٹنی ہے، حالانکہ اتنے کم وقت میں گفتگو سمیٹنے کی عادت
کم ہے، لیکن وقت ہے، میں جو گنجائش ہوگی میں بات میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، بلکہ پھیلانے کی بجائے اس کو سمیٹنے ہی کی کوشش کروں گا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہو، حتیٰ کہ جن کے پاس محبوب نہیں ہے وہ تو لا بھی نہیں سکتے، جن کے پاس محبوب ہے بھی، جن کے پاس محبوب ہے بھی، وہ بھی ہمارے محبوب جیسے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں تو یقیناً ہم ان کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے محبوب کی طرح نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کی عظمت پر بھی سر تسلیم خم ہے، مگر وہ بھی ہمارے محبوب کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آتا ہے، ذرا توجہ کرنا، میں بات کو سمیٹ ہی رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آتا ہے تو فرعون علیہ السلام معاف کیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ ہاتھ میں عصا لیتے ہیں اور عصا لے کر کے وہ دریا پہ ٹچ کرتے ہیں، اور ٹچ کرنے کے بعد جو ہے وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے محبوب ہیں۔ کہتا ہوں حضرت موسیٰ پر میرے ماں باپ قربان، ان کی عظمت پر سر تسلیم خم ہے، لیکن حضرت موسیٰ عصا کو دریا پہ ٹچ کرتے مس کرتے ہیں تو دریا میں رستہ پیدا ہو جاتا ہے، دریا پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے، عصا بھی چاہیے، دریا کو ٹچ کرنا بھی چاہیے، تب دریا پھٹتا ہے۔ لیکن جو اپنا محبوب ہے اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند پھٹ جاتا ہے۔ دریا کا پھٹنا اپنی جگہ، دریا کا پھٹنا بڑی بات ہے، دریا کا پھٹنا اپنی جگہ، لیکن چاند کا پھٹنا یہ بڑی بات، اس سے بڑی بات ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ پیاسے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلائیں، تو آپ عصا کو پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن اپنا محبوب اللہ اکبر جب پیاسے وہاں آتے ہیں تو نہ پتھر کی ضرورت نہ عصا کی ضرورت۔ میرے آقا کے پاس پیاسے آ جائیں تو حضور کی انگلیوں سے ہی پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت یوسف ہمارے محبوب ہیں، میں کہتا ہوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، سر تسلیم خم ہے، لیکن حسن یوسف وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے نام پر قیامت تک مرد اپنے سروں کو کٹاتے رہیں گے۔ انگلیاں ایک بار کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ اس کے بعد کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ اس کے بعد کٹی، اور دیکھنے والوں نے صرف کاٹا، لیکن نہ اس سے پہلے کاٹا نہ اس کے بعد کاٹا، بلکہ کاٹا بھی نہیں، کٹ گئی۔ کاٹنے اور کٹنے میں فرق ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کیا ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایک نہیں بلکہ کروڑوں کٹا چکے ہیں اور بہت سارے تمنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مسلمان تو جان اسی لیے دینا چاہتا ہے کہ موت کے پردے میں ان کا جلوہ نظر آنے والا ہے۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ حسن ان جیسا کسی کے پاس نہیں، علم ان جیسا کسی کے پاس نہیں، تقوی ان جیسا کسی کے پاس نہیں، حلم ان جیسا کسی کے پاس نہیں، اخلاق ان جیسا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ہمیں محبوب دیا ہے۔ جو بات کرنی اصل میں یہ ہے، ایسا محبوب، ایسا محبوب، ایسا محبوب کسی قوم کے پاس نہیں، صرف ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے بے وفا ہیں کہ ایسا محبوب پانے کے بعد بھی ان سے جیسا عشق کرنا چاہیے ہم ویسے نہیں کرنا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری وجوہات کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے
کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جیسا جڑنا چاہیے تھا، جیسے قریب آنا چاہیے تھا، جیسے عشق کرنا چاہیے تھا، ویسے مسلمان اپنے نبی سے نہ جڑ پا رہا ہے، نہ عشق کر پا رہا ہے، نہ محبت کر پا رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں تجزیہ کریں گے، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر غور کریں۔ ہم لوگ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، عشق نہیں کر پا رہے۔ سچی بات یہ دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے، عشق نہیں ہے۔ دعوے ہی دعوے ہیں، نعرے ہی نعرے ہیں۔ جس دن مسلمان اپنے نبی سے عشق کر لے، اس دن مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی پاپ نہیں کرے گا، کبھی جرائم نہیں کرے گا، کبھی مسجدیں ویران نہیں ہونے دے گا، کبھی میرا مسلمان زنا کے اڈے پہ نظر نہیں آئے گا، کبھی شراب کے اڈے پہ نظر نہیں آئے گا، کبھی گناہ کرتے ہوئے دنیا اس کو دیکھ نہ سکے گی، اس لیے کہ عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، عشق اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے سوا کسی کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، کسی کو سننے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ علماء محنت کر رہے ہیں اس ٹاپک پر، میں صرف لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، صحیح معنی میں صرف عشق کے عنوان پہ محنت کر لو اور اس قوم کو عاشق رسول بنا دو، آپ کو کسی ٹاپک پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا وہ ماں باپ کا وفادار بھی ہوگا۔ سیدنا اویس قرنی کی شکل میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت اویس نے آقا سے عشق کیا تو ماں کے کیسی وفاداری کی ہے کہ اللہ اکبر، پھر مقام اور مرتبہ کیا نصیب ہوا کہ سب لوگ نبی سے دعا کرواتے ہیں اور اللہ نے اویس کو عشق کی بنیاد پہ مقام کیا عطا کیا کہ حضور صحابہ کو بیچ کر کہتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کی دعا سے میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ سید الانبیاء ان کو دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر آج ہم ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں عشق میں کمی آئی ہے۔ اگر ہم عاشق رسول ہوتے تو ویسے کرنی کی طرح ماں باپ کی وفادار ہوتے۔ اگر ہم عاشق رسول ہوتے ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام لقمے سے محفوظ ہیں؟ سود کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں، جوا کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں، شراب کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں، ایم ڈی اور نشے کی چیز مسلم محلوں میں مسلمان مرد اور عورتیں بیچ رہے ہیں، موت بیچ رہے ہیں، مسلمان موت کے سوداگر بن چکے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے مال ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک۔ کیا ان تک رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچا کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر ہے؟ اتنی بڑی بات پہنچنے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان سود کا تصور کر سکتا ہے؟ ارے یہاں تک فرمایا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ وہ بڑا گناہ سود کھانا ہے، اس لیے کہ جو سود کھاتا ہے وہ بھی حرام، سور بھی حرام، مگر دونوں میں فرق یہ ہے سور کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر جو سود کھاتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جس کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے پھر بھی مسلمان سود اور جس کے منہ کے اندر سود کا حرام لقمہ جائے اس میں عشق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ افسوس ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ یہاں تک آیا ہے روایتوں میں۔ پھر مسلمان سود کیسے لیتا ہے؟ مسلمان سود کیسے دیتا ہے؟ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی کیوں ہے؟ بات یہ ہے ہم عشق سے دور ہوئے۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، اب اس حدیث میں اپنے آپ کو چیک کریں، ہم سب، آپ بھی اور میں بھی، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بتاؤ جو عشق رسول کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب بتاؤ مطلب کیا ہوا کہ جو عشق کرے گا وہ راتوں کو غفلت کی نیند سوئے گا نہیں،
بلکہ وہ راتوں کو مصلی پہ گزارے گا، نفل پڑھے گا، درود پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم سو ہی جاتے تو بھی عاشق نہ تھے، مگر ہم سو نہیں رہے، نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ۔ کون سے عاشق ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں عاشق 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 عاشق۔ آئیے اپنے اللہ کی طرف۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم عشق کرنے میں ناکام ہیں۔ دو ہی باتیں عرض کروں گا اور دو باتیں کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ عشق کرنے میں ہم ناکام ہیں، لیکن یاد رکھنا پوری امت مل کر کروڑوں لوگ، اربوں لوگ مل کر ایک نبی سے جتنا پیار نہ کر سکے، آپ کی توجہ، پوری امت مل کر، امت کے کروڑوں اربوں لوگ مل کر ایک نبی سے جتنا پیار نہ کر سکے، تنہا ایک نبی نے اس سے زیادہ پیار اپنی امت سے کیا۔ یہ بات آپ سن لیں کہ ہم تو ناکام ٹھہرے عشق کی منزل میں، لیکن وہ میرے آقا اور آپ کے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ ہمارے نبی ہم سے پیار، لوگ کہتے ہیں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، میں نے کہا فکر نہ کر، ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے، ہمیں کسی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ارے جب اللہ کا محبوب ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں کس کے پیار کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں کس کی محبت کی ضرورت ہے؟ اب ہم کس کے پیار کے محتاج ہیں؟ اور آقا کتنی محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محبوب آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری رات امت کے لیے جب مغفرت کی دعاؤں کے حوالے سے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کے پیر سوج جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیر ایسے سوج جاتے تھے لگتا تھا کہ اس میں سے خون نکل پڑے گا، پیر پھٹ جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بھی کیجئے کہ آپ کے پیر سوج چکے، ایسا لگتا ہے پھٹیں گے تو خون نکل پڑے گا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے، جب ان کے گناہ یاد آتے ہیں تو میں ان کی مغفرت کے لیے منہ پڑتا ہوں۔ روتے روتے آنکھیں سوج جاتی تھی، روتے روتے حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی، کھڑے کھڑے پیر سوج جاتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی؟ کیا کبھی ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی؟ میرے بھائیوں وہ رسول جو ہماری ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، بلکہ آئیے کتنا پیار کیا ہے اس کا احساس کر لیں، اس کا اندازہ کر لیں اور پھر بات کو اینڈ کر کے آخری گفتگو کی طرف چلیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صاحب معارج لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان آپ اللہ کے رسول کے دربار، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے۔ بابا آپ اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب تک کوئی نہیں گیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ آپ اتنے قرب میں گئے کہ اتنے قرب تک کوئی گیا نہیں، بلکہ حضور کتنے قریب گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ دو کمان، قرآن کہتا ہے دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قرب میں پہنچے۔ آقا اتنے قرب میں پہنچے لیکن باتیں کیا ہوئی کسی کو خبر ہی نہیں،
بس اللہ نے اتنا کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو باتیں اللہ نے کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی، باقی کچھ بتایا نہیں۔ بابا جان آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ سے باتیں کی مجھے بتائیے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے بتائیے۔ آقا فرماتے ہیں اپنی شہزادی سے تم نے پوچھا ہے تو بتا رہے ہیں، کوئی اور پوچھتا تو کیا بتایا جاتا، لیکن تم کو بھی سب نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے راز ہیں۔ جو باتیں ہوگی ان میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، جو باتیں ہوگی ان میں سے ایک بات میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، اور باقی اور راز کی باتیں تو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو کہا بابا جان وہ ایک بات کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب غور سے سننا، محسوس کرنا، یہ محسوس کرنے والی بات ہے، سننے سے زیادہ احساس کرنے والی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتی ہو، محبوب مانگو کیا مانگتی ہو، محبوب مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس نے کم و بیش 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ سیدہ نے کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ آقا فرماتے بیٹی وہ جب بھی کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ توجہ کریں، بظاہر اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ حضور کی اولاد بھی حضور کی امت ہی میں شامل ہے، لیکن بظاہر اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، بظاہر ازواج کے لیے کچھ نہیں مانگا، بظاہر خاندان والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو کس کے لیے؟ امت کے۔ اور بھی کیا؟ مغفرت، بخشش، مغفرت، بخشش۔ اب بتائیں ہم نے اس نبی کو صلہ کیا دیا؟ احساس کیجیے، غور کیجیے، کیا صلہ دیا؟ حضور کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ حضور کی محبت کا صلہ کیا دیا؟ حضور ہم سے اتنی محبت کریں کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولے، اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی حضور ہم کو نہیں بھولے۔ اللہ کا جلوہ پردوں سے دیکھ کر حضرت موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے، اور ہمارے آقا کی ہم سے محبت کتنی ہے کہ اللہ کا جلوہ ہے، نگاہوں سے اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جیسے دکھایا کیفیت تو وہ جانتا ہے، ماپے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر رہے ہیں، مگر پھر بھی امت کو بھول نہیں رہے ہیں۔ کہتے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ جو خدا کو دیکھ کر امت کو نہ بھولے، یہ نبی کی محبت امت کے ساتھ ہے۔ اور امت اتنی بے وفا الا ماشاءاللہ، وہ خدا کو دیکھ کر امت نہیں بھولتے ہیں، اور یہ امت گناہ کی محبت میں اپنے نبی کو بھلا دیتی ہے۔ وہاں خدا کو دیکھ کر امت نہیں بھول رہے، اور ہم گناہوں میں نبی کو بھلا رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، معیار کہاں ہے؟ معیار کہاں ہے؟ استغفر اللہ، کیا دیا نبی کو سوائے دکھ دینے کے؟ کیا دیا نبی کو سوائے تکلیف دینے کی؟ کیا دیا نبی کو سوائے اذیت دینے کی؟ ارے ہم دے بھی کیا سکتے تھے؟ اللہ اکبر، ہم نے تو نبی کو خوش ہی کرنا تھا، لیکن وہ بھی نہ کر سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن تمہارے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہیں نیکی کرتے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ جو قوم قبر رسول میں اپنے نبی کی قبر کے اندر حضور کا دل دکھائے، حضور کو اذیت پہنچائے، حضور کو تکلیف پہنچائے، اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ تم کوئی گناہ کرتے ہو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، نبی کے نام پر جان لٹا دیں گے، سر کٹا دیں گے کی بات کرنے
والوں، کیا ہم سے بڑا بھی کوئی بے وفا ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی جفاکار ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی نامنجاب ہوگا؟ اللہ اکبر، قبر رسول میں حضور کو تکلیف پہنچائیں؟ اب ذرا اندازہ تو کریں کیسے تکلیف پہنچا رہے ہو، حضور کے دل پر کیسے نشتر چلا رہے ہو۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے اور آپ بھی توجہ سے بتاؤ، جب فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے پڑے رہتے ہو اور مسجد ویران ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا ارے نادان تیرا گھر ویران ہوتا ہے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ تیرے گھر کو کبھی ویران نہ کرے، تو نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آقا کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، جب تو حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوگا، تیرے چہرے پہ وسطرہ چلتا ہوگا، تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں، جب تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتا ہوگا اور تو کمر مٹکا کر کے گلیوں میں چلتا ہوگا، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے نادان بھائی، جب تو نشہ کرتا ہوگا، امڈی کا نشہ، شراب کا نشہ، کسی دوا کا نشہ، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تیرے گھر کی بیٹیاں، تیری بیوی، تیری بہنیں بے پردہ ولیمے میں جاتی ہوگی، شادی میں جاتی ہوگی، بیوٹی پارلر میں جاتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تیرے گھر کی شادی میں گانے بجتے ہوں گے، ڈی جے بجتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا نبی کا دل دکھاؤ گے۔ ارے مکے کے کافر تو حضور پہ پتھر مار کر حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے دل کو زخمی کر رہے ہیں، آقا کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضور نے دین پھیلانے کے لیے، یہ دین جو چنئی میں آیا، یہ دین جو ہندوستان میں کی ریاستوں میں آیا، یہ دین جو پوری دنیا میں پھیلا، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں پھیلا، کس کی محنت ہے؟ سب سے پہلی محنت اللہ کے رسول کی محنت، اللہ کے رسول کی محنت ہے۔ ہم نے اس محنت کا کیا کیا؟ اس محنت کا کیا کیا؟ اللہ اکبر، جانتے ہیں حضور نے کتنی محنت کی؟ ہمیں نبی کے معجزات تو یاد ہے، ہمیں رسول اللہ کی محنت یاد نہیں۔ یہ دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے، یہ جو قرآن کو ہم نے جو طاق میں رکھ دیا، بھول گئے قرآن کو۔ روزانہ موبائل تو کھلتا ہے، قرآن نہیں کھلتا۔ ہم سب کے ساتھ وفا جانتے ہیں، نبی کے ساتھ کب وفا کریں؟ یہ قرآن ہمارے گھر تک پہنچا، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا، یہ اذانیں ہمارے گھر تک پہنچی۔ اس میں کس کی محنت ہے؟ سب سے پہلی محنت اللہ کے رسول کی۔ اس کو صرف محسوس کرو، غور کرو، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں غور کرو۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ پھر خود ہی کہنے لگی، توجہ آپ نہیں کرتے، اس کو بند کرو، بند کر دو۔ ایک بار درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، میں گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ایک بار پھر درشی پڑھیں، اللہم صلی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین جو ہمارے گھر تک پڑے بہت بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں، جسے دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، لیکن اس کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے حضور کی محنت، سب سے پہلی محنت حضور کی، صحابہ کی محنت، اس کے بعد ہے آل البیت کی محنت، اس کے بعد ہے اولیاء کی محنت، اس کے سب بعد میں، پہلی محنت حضور کی، بلکہ سب کی محنت سمٹ آتی ہے حضور علیہ السلام کی محنتوں کے اندر، ٹھیک؟ اور وہ محنت کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا؟ ویسے حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف مشکلات ہی تھی، پوری 63 سالہ زندگی کے اگر خوشیوں کے دنوں کو، گھنٹوں کو، منٹوں کو سمیٹا جائے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے صرف 3 سال، پوری زندگی 63 سال کی زندگی کے صرف 3 سال سب سمیٹ دو تو حضور بظاہر سکون سے رہے، باقی 60 سال حضور علیہ السلام کو لوگوں نے دکھ دی، تکلیفیں دی،
مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں، اور وہ بھی کیسی؟ ام المومنین کہتی آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ احد کا دن تھا نا. خود ہی کہتی احد کا دن تھا نا جس دن آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے. میرے بھائیوں، جب دل گناہ کرنے کو چاہے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کرنے کو، زنا کی فلمیں دیکھنے کو، گانے سننے کو، عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالنے کو، دین سے دور ہونے کو، داڑیاں مڈانے کو جب جی چاہے نا تو کبھی سوچ لینا یہ دین جو ہم تک پہنچائے، اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے. یہ 2 دانت کے اگلے حصے کنارے حضور کے شہید ہوئے. احد کی جنگ میں رسول اللہ کو ان کی سواری سے دھکیل دیا گیا، گڑھے میں گھٹنے پھٹ گئے تھے، کمر پہ جسم پہ اتنے زخم آئے، اتنا خون نکلا کہ اللہ کے رسول بظاہر چل نہیں سکے. صحابہ ان کو اٹھا کر لے گئے، خون سے نہان ہوئے، سر پھٹا، سر پہ زخم آئے، بہت محنت کی. تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں. 70 صحابہ، ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، گھاس ان کے جسم پہ رکھ کے ان کو دفن کیا گیا. تو ام المومنین کہتی ہے آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن جو تھا وہ احد کا دن تھا نا، جس میں امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، انگلیاں کاٹی گئی حضور کے چچا کی، زبان کاٹی گئی، اور اس کو سوئی دھاگے سے پرو کر کے پہننے والوں نے گلے میں پہنا، ہاتھ پہ باندھنے والوں نے ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو ہاتھ پہ باندھا، اور کسی نے تو سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کسی نے کچا بھی چبایا. یہ داستان ہے، یہ داستان ہے. تو ام المومنین کہتی حضور سب سے دکھ اور تکلیف کا دن کون سا تھا؟ آپ کی زندگی کا احد تھا نا. آقا فرماتے نہیں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد نہیں تھا. ام المومنین نے اپنی معلومات کے مطابق یہ بات کہی، لیکن میرے آقا فرماتے عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. طائف جیسا مشکل دن میں نے نہیں دیکھا. سب سے مشکل ترین دن میری زندگی میں طائف کا دن تھا. اور طائف کا دن کیا تھا اس کو سنیے اختصار کے ساتھ. جب مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ مکے والے میری بات نہیں سنتے تو میں نے طائف جانا ہے. طائف جاؤں گا تو وہاں لوگ میری بات سنیں گے. تو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک تو اکیلے اور دوسری روایت حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو لے کر پیدل مکے سے طائف تشریف لے گئے. یہ کہنے والا یہاں موجود نہیں ہے کیا؟ یا وہ اردو نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود شریف صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الثقلین. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا مکے والے میری بات نہیں سنتے، میں نے طائف جانا ہے. طائف حضور پیدل گئے، ایک غلام اپنے سرکار علیہ السلام کے اپنے غلام سرکار زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر، اور جب وہاں پہنچے تو طائف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی. وہ سردار تھے، ان سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو. ان ظالموں نے بات ماننا تو دور کی بات، اللہ کے رسول کو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو، ایک نے کہا کہ میں کعبے کے غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا کہ اللہ نے تمہیں رسول کیوں بنایا. ایک ظالم نے جواب دیا کہ کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ اللہ کو رسول بنانے کے لیے. ایک ظالم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تم سے بات نہیں کرتا. اس طرح کی بات تھی. جب اس طرح کی گستاخی اور بدبختی انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مگر میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس بات کو کسی کو بتانا مت، میں کہیں اور جا کر اپنی بات پہنچاتا ہوں. لیکن ان ظالموں نے کہا نہیں،
ہم تو اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے اور اس کو بتائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے طائف کے لڑکوں کو چھوکروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پیچھے بھیڑ کر دی اور کہا اس کو کہو کہ یہ طائف سے نکل جائے. اور آقا آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ چلاتے تھے پاگل 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 معاذ اللہ. اس طرح حضور کے پیچھے چلاتے چلتے تھے. اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مسلمانوں میری قوم کے جوانوں محسوس کرو اپنے نبی کی محنتوں کو. جب اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے تھے تو وہ دو قطار لگا کر کے کھڑے تھے, دو طرف سے قطار لگا کر کے طائف والے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. جب اللہ کے رسول طائف کی گلیوں سے نکلتے تھے تو حضور کی پنڈلیوں پہ وہ پتھر مار رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ جسم پہ پتھر مار رہے تھے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا, حتیٰ کہ جو نالین جوتیاں پہنی ہوئی تھی نالین شریف خون سے بھر گئی. اللہ اکبر. حضور کی پنڈلیوں پہ اتنا پتھر لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کھڑے ہونے کی بظاہر قوت اللہ اکبر جواب دے گئی تو تمہارے اور میرے نبی بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو انہوں نے رسول اللہ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا, دونوں بازو پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو پھر پتھر مارے. حضور بیٹھ جاتے تھے اور وہ کھڑے کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس منزل سے گزرے. آقا فرماتے ہیں عائشہ جو مشکل دن طائف میں تھا وہ مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حالات سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں. اور حضور علیہ السلام و تسلیم اس دن جو زخمی تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھی حضرت زید کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ حضور کے زخموں کو پٹی باندھ سکے. ان تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہم تک دین پہنچایا اور آج اس دین کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں. اہمیت نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو وہ بندہ بولتا ہے کہ میری بکری گم ہو گئی, لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے کہ میری نماز چھوٹ گئی. اب آپ غور کیجئے جس قوم کو بکری سے زیادہ نماز کی اہمیت نہ ہو اس کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی ساتھی جا رہا ہو, ساتھی چھوٹ رہا ہو, ایئرپورٹ پہ آپ کسی کو پہنچانے گئے, بیٹے کو, دوست کو, ساتھی کو, تو آپ روتے ہو میرا ساتھی مجھ سے چھوٹ رہا ہے. بھائیوں جو ساتھی قبر میں نہیں آئے گا وہ چھوٹ رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں. آپ نے قرآن چھوڑ دیا اس پہ بھی کبھی آپ کو رونا ہے؟ سوچیں گے جو قرآن آپ کی قبر میں کہاں ہے. اب قرآن تو وہ ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور کسی قبر والے کو اصالے ثواب کرتے ہیں. ہمارا پڑھنا اس کے لیے نجات کا سبب ہو جاتا ہے, اس کو مصیبت سے نجات کا سبب بن جاتا ہے. اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, عقل کہاں گئی, شعور کہاں گیا؟ ارے جب میں قرآن زمین کے اوپر پڑھوں تو زمین کے اندر سونے والا سکون پا جاتا ہے. اگر میں قرآن پڑھوں تو اللہ مجھے سکون کیوں نہیں دے گا, اطمینان کیوں نہیں دے گا, میری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں دے گا؟ جب میرے پڑھنے سے اندر والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرے پڑھنے سے مجھے فائدہ کیوں؟ تو دوستوں کو چھوٹنے سے ہمیں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. قرآن چھوڑا کوئی, اس کا مطلب دین کی ہے کوئی اہمیت نہیں. بچہ اگر اسکول جانا ہے صبح تو سردیوں میں ماں 6 بجے 5 بجے اپنے بچے کو جگاتی, اسکول جا. اسکول کے لیے تو بچوں کو جگایا ہے, کیا کبھی نماز فجر کے لیے بھی جگایا ہے؟ میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں, لیکن مجھے بتاؤ اگر بچہ اسکول نہیں پڑھے گا ان پڑھ رہ جائے گا, جاہل رہ جائے گا, اس کی دنیا برباد ہو جائے گی. لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا فاسق و فاجر ہو جائے گا, اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اسکول کے لیے جگانے والوں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتے؟ بولو جگایا. مسلمان ہو جگایا. ارے بات کہے تو اسکول کی اہمیت بہت ہے, پڑھاؤ اپنے بچوں کو, مگر بالفرض اگر کوئی اسکول بچہ نہ بھی پڑھے بھیک مانگ کر بھی دنیا میں گزارا کر لے گا, لیکن اگر نمازی نہیں بنے گا تو اس کی آخرت تو برباد ہے. بے نمازی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا.
رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ سب بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، واپسی بنے، کیا مسلمان بھی بنے؟ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ سب بنے بھائیوں، مسلمان بھی بنے، بتاؤ نا، مسلمان بھی بنے ہم۔ اللہ اکبر، سوچئے نماز کہاں ہے؟ جس نماز کا حکم پورے قرآن میں اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ فرمایا، عشق رسول کا دعویٰ ہے، عشق امام حسین کا دعویٰ ہے، بے نمازی اللہ کے رسول کرے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، مولا مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے کہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ بتاؤ جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہاں ہے؟ جو مال دنیا میں کام، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کی، جو نماز قبر میں کام آئے گی اس کے لیے 12 منٹ بھی نکال نہ سکے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ کیوں نہیں نکالتے ٹائم؟ جو 10,000 کی نوکری دے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کب کھڑے رہو گے؟ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات بس کرنے چلا تھا لیکن علامہ مصباحی صاحب نے فرمایا کہ کچھ وقت بڑھ گیا ہے تو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، بس بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ ٹائم بڑھ گیا تو روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، ہم عشق رسول کی بات سنی لوگ بہت کرتے ہیں اور عشق کرتے بھی، آپ مجھ سے اچھے عاشق تو آپ ہی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں عشق جو ہوتا ہے نا، عشق وہ بہت باغیرت ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے اس میں محبوب کے سوا سب کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جب تک آپ چھوڑو گے نہیں اس وقت تک آپ کا کام بنے گا نہیں، بس چھوڑ دو۔ اور عشق انسان کو بہت بلندی پہ پہنچا، بلکہ بچوں کا کوئی کام اعتماد کے قابل نہیں ہوتا، بچوں کا کوئی کام اعتماد کے قابل نہیں ہوتا، لیکن عشق اگر بچے کو بھی ہو جائے وہ بچہ بھی بڑا محترم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عشق اگر جانوروں کو بھی ہو جائے تو جانور بڑا محترم ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، یہاں تک اگر عشق اگر پتھر کو بھی ہو جائے تو پتھر بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ جو جنتی پہاڑ دیکھنا چاہے احد کو دیکھ لے؟ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بات سمیٹتے بھی عرض کرتا ہوں، عشق پہنچاتا کہاں؟ عشق کر لو اس سے جو اللہ کا محبوب ہے اور وہ ہے اس قابل کہ ان سے عشق کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ تھا، مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا، اس کی قسمت تھی کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ قسمت کی بات ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا، لیکن اس کی قسمت تھی کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس اعتبار سے وہ یہودی کا بیٹا تھا، لیکن نصیب اس کا بڑا تھا یہودی کا بچہ، لیکن تقدیر کا ستارہ عروج پر تھا۔ چھوٹی عمر میں وہ پیدا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن تھا یہودی کا گھر مگر شہر رسول میں پیدا ہوا۔ چھوٹا بچہ تھا، مدینہ شریف کی آبادی مکس تھی، آبادی سبھی مذہب کے لوگ مدینہ منورہ میں بستے تھے۔ چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا، کھیلتے کھیلتے اچانک وہ مسجد نبی شریف کی طرف سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرا لگا کر کسی کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں پوری روایت کا مفہوم تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شمع روشن ہے اور اس کے ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہیں۔ ننھا سا بچہ بھیڑ کو ہٹاتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے تو کوئی بیٹھنے والا اس شان سے بیٹھا ہے کہ اس کے حسن کی رعنائیاں
سب کے چہروں کو نور عطا کر رہی ہے. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خوبصورت اتنے ہونے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت اس لیے تھے کہ ان کا حسن اللہ نے بے حجاب نہیں کیا، پردے میں رکھا تو اتنے خوبصورت دکھتے تھے، اگر حجاب اٹھ جاتے تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. کتنے کو ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ، جو حضرت یوسف کو دیکھتا تھا کبھی کبھی اس کا حسن دیکھ کر آدمی مر جاتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کو بے پردہ بھیجا اور مجھ پہ پردے ڈال کے بھیجا. مجھ پہ ایک دن حضرت جبریل سے حضور نے فرمایا جبریل تو ہے بڑا خوبصورت لیکن اپنی اصلی شکل تو دکھا مجھے. تو جبریل علیہ السلام نے 70,000 پروں کو کھول دیا، کہ یہ دیکھ لیجیے میری اصلی صورت کتنا خوبصورت ہو. ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ زمین اور آسمان سب سمٹ کر آ گئے ایک ہی پر میں. اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بڑے پر، سب کھول کے دکھا دیا. جب سارے پر کھول دیے حسن سے پردہ اٹھا دیا، حضور دیکھ لیجیے. دیکھ لیا. اب جبریل کہتے ہیں میں نے تو اپنے پر پردے اٹھا کے بتا دیے، آپ بھی تو اٹھائے پردہ اور بتائیں. آقا فرماتے ہیں تو نہیں دیکھ سکے گا. یہ ہمارے حضور ہیں. میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا میرے آقا کا حسن ہے. چلتے تھے تو زمین پر کبھی سایہ نہیں پڑا، کبھی ان کے بال بھی نہیں بکھرے، نیند میں بھی کبھی بال نہیں بکھرے، کبھی آنکھوں میں نیند کا اثر دکھائی نہیں دیا. بہرحال وہ وہی تھے، ان کی شان ہے. بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ نے کیسا محبوب کیا. اس بچے نے دیکھا جھانک کر کے کہ کوئی بیٹھا ہے، بڑی رانائیوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. اور بچے نے دیکھا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے جلدی کسی سے عشق کیا کریں گے، لیکن حضور کا حسن تھا ہی ایسا. بچے نے دیکھا اور عاشق ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھا یہودی کا بچہ مگر عشق کر بیٹھا حضور سے. اب وہ کھیلتا نہیں تھا. اب ذرا سمجھتے جائیں، بات آگے بڑھتی جائے گی اور اینڈ کو پہنچتی جائے گی. نوجوانوں کی خاص طور اس کو جس دن سے عشق ہو گیا وہ کھیلتا نہیں تھا، کھیل بند کر دیا. وہ کھیلنے کے بہانے گھر سے نکلتا اور حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتا اور حضور جو باتیں کرتے وہ سنتا رہتا. حضور علیہ السلام نکلتے تو حضور کی نالین آگے کر دیتا، کبھی مسواک اٹھا کے دے دیتا، کبھی وضو کا پانی حضور کو دے دیتا. سبحان اللہ. حضور کی خدمت کرنے لگے، دل لگ گیا تھا اس کا. اب آپ سے پوچھوں، اگر یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو اس سے کھیل چھوٹ جاتا ہے، تو یہ مسلمان کیسے کھیل رہے ہیں؟ موبائل پر گیم کھیلتے ہو، کوئی یہ گیم کوئی وہ گیم. بھائیو عشق یہودی کے بچے کو ہو رہا ہے، 5-4 سال کے بچے کو، اس سے گیم چھوٹ رہا ہے، کھیل چھوٹ رہا ہے. اور ہم 35 سال کے ہو کے، 22 سال کے ہو کے، 20 سال کے ہو کے گیم کھیلتے. تو یا تو پھر یہی ہے کہ یا تو عشق کے نام پہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، اور اگر عشق واقعی ہو جائے تو یہودی کا بچہ بھی کھیل چھوڑ دے، یار کی محبت میں مبتلا ہو جائے، یار کی محبت میں لگ جائے. آتا ہے جاتا ہے، اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا. اور حضور کے دشمن تو تھے بہت، حاسد تو تھے بہت. کسی نے جا کے اس کے باپ کو چغلی کر دی کہ تیرا بچہ اتنا چھوٹا سا، وہ تو محمد عربی کی خدمت میں لگ گیا، اسے پیار کرنے لگا، عشق کرنے لگا. باپ تھا. اس نے سوچا بچے سے کیا بحث کرے، اس کو کیا بنے. باپ نے گھر میں بلایا کہ خبردار آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا. بس اتنی سی بات، کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول کا ذکر بھی نہیں کیا. اس کو روکنا تھا، روک نہیں. آج کے بعد تو گھر کے باہر نہیں جائے گا، تیری ہر ضرورت گھر میں پوری ہوگی. جب گھر سے باہر نکلنے میں پابندی لگی، اب وہ بچہ حضور کو دیکھ نہیں پاتا، روتا اور صرف روتا. یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے بہتوں کے لیے رویا. عشق کے دعوے داروں،
کبھی حضور کے لیے بھی روئے، کبھی محبوب کے لیے بھی روئے، غزلیں سن کر روئے، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر روئے، سیریلوں میں جب وہ جذباتی اور ایموشنل مناظر دیکھ کر کے روئے، کیا حضور کے لیے بھی کبھی رونا نصیب ہو؟ بتائیے۔ بہت دور ہے بھائیو، ہم بہت دور ہے، باتیں بڑی کرتے کام بڑے نہیں کرتے، کردار بڑا نہیں کرتے۔ احساس کیجئے، کس سے عشق کا دعویٰ، کس سے دل لگانے کا دعویٰ، اور کردار کتنا گھنونا، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں کوئی کی شریعت کے سوا، بس نام ہی نام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بچہ جب اس کے باپ نے اس کو روک لیا، روتا ہے روتا ہے روتا، صرف روتا ہے اور کچھ نہیں، روتے روتے حضور کے عشق میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے باپ نے بہت حکیموں کو طبیبوں کو بلایا، دوا کروائی، جو دوا ہوتی گئی بیماری بڑھتی گئی۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے، بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بستر پہ پڑ گیا، بیماری ہوتا گیا، باپ بیٹھا تھا، بیٹا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور بستر پہ لیٹا تھا، بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی اس میں۔ تو باپ اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش تو بڑا ہوتا، جوان ہوتا، میں تیری شادی کرتا، یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، مگر میں کچھ نہ کر سکا، اب تو اچھا بھی نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا اب تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وقت چلا گیا، اب میں بہت دیر تک کے زندہ نہیں رہوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، کیا آپ میری کوئی مراد پوری کر سکتے؟ باپ نے جذباتی ہو کر کہا میرے بیٹے اگر یہ تیری زندگی کا آخری دن ہے، جب میں تجھے کچھ نہ دے سکا، کم سے کم تیری آخری خواہش تو پوری کر دوں گا۔ لیکن بابا میں جو کہہ رہا ہوں شاید آپ نہ کر سکیں گے، مذہب کا تعصب پیروں کی زنجیر بن جائے گا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہر زنجیر توڑ دوں گا تیری خوشی کے لیے، تو بول چاہتا کیا ہے، ہر رسوائی سہ لوں گا، مگر میں کچھ نہ دے سکا تو تجھے مرتے مرتے خوشی تو دے دوں۔ بیٹے نے کہا بابا آپ نے میرا بہت علاج کیا، لیکن میں آج آپ کو اپنا مرض بتاؤں، میری بیماری کیا ہے، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق ہوا ہے اور دوا سے میرا علاج نہیں ہو سکتا، اور اب وقت بھی چلا گیا، بس میرے محبوب سے آپ نے مجھے روک لیا اور یہ حال ہو گیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے محبوب کو مجھ سے ملا دیں، ایک جھلک ان کی دیکھ لوں، ایک نظر ان کو دیکھ لوں، ان کے چہرے کو تک لوں، بس جاتے جاتے ان کا دیدار ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ باپ نے کہا کون ہے تیرا محبوب؟ بابا وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لطف جگر، مسلمانوں کا پیغمبر ہے۔ بابا آپ نہیں جاؤ گے مجھے معلوم ہے، لیکن میری خوشی کے لیے، آخری خوشی کے لیے آپ جائیں، ان سے کہیں۔ وہ باپ تھا، یہودی تھا، تعصبی تھا، کہا بیٹا تیری خوشی کے لیے میں بدنام ہونے تیار ہوں، لوگ تانا دیں گے وہ بھی سن لوں گا، لوگ ذلیل کر لیں گے وہ بھی سن لوں گا، لیکن وہ آئیں گے نہیں۔ وہ کہاں مسلمانوں کے عظیم پیغمبر، تو یہودی کا بچہ، ارے تو بڑا ہوتا تو بھی آتے، مگر تو تو بچہ ہے، ایک بچے کے لیے وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اس بچے نے کہا بابا آپ ان کو نہیں جانتے، وہ بچوں کی بھی عزت کرنا جانتے ہیں، انہیں جب پتا چلے گا وہ ضرور آئیں گے۔ بابا دیکھیں وہ یہودی اٹھ کر مسجد نبوی شریف میں گیا، حضور کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے تھے، جیسے یہودی کو آتے دیکھا سب نے پریشان ہوئے، کیا بات ہے؟ وہ آیا اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے مل سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بچے کو کوئی پہچانتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ بچہ جو چند دنوں پہلے تک آتا تھا، نالین درست کرتا تھا، مسواک دیتا تھا، اچھا انہیں کا بیٹا تھا، کہاں ہے؟ بہت دنوں سے آتا نہیں۔ جی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ آقا نے کہا چلو ہم سب اس کے گھر چلیں گے۔
4-5 سال کے بچے کے لیے حضور اس کے یہ اپنے نبی ہے، جان وفا ہے حضور، اور اس کے گھر آئے، اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کے بستر پہ بیٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کیسے ہو؟ وہ رو پڑا، اس کا عشق پھوٹ پڑا، خوب رویا، اور رو کے کہتا ہے آقا آپ کے عشق نے میرا یہ حال کر دیا، ظالم باپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر آپ کی خدمت سے مجھے روک دیا، جب میں نے کئی دن تک آپ کو نہیں دیکھا تو میرا یہ حال ہو گیا، آقا اب میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہوں گا تو میں نے چاہا ایک جھلک آپ کی دیکھ لوں، آپ تشریف لے آیا کر۔ سرکار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آقا نے فرمایا ایک کام کر، کلمہ پڑھ لے۔ آقا نے میں کلمہ پڑھ لے۔ اب اشارہ کیا مل رہا ہے، تھوڑا توجہ کرنا، یعنی عاشق جب مرنے لگتا ہے تو حضور کلمہ پڑھانے اپنے کرم سے کبھی کبھی خود تشریف لاتے ہیں۔ کوئی عاشق بنے تمام وہ خود آتے اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لے۔ بچہ تھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، حضور میرے ابا دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ کا اشارہ کر رہے تو باپ نے دیکھ لیا، باپ نے کہا یہ جو کہتے ہیں تم کر لو، جو کہتے ہیں تم کر۔ باپ ہار گیا۔ دیکھیے نفرتوں اور محبتوں کی جب بھی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ عشق رسول ہمیشہ جیتا ہے، محبتیں ہمیشہ جیتی ہے، نفرتیں ہمیشہ ہاری ہیں۔ آؤ اس سے عشق کریں جس سے سب نے عشق کیا، اور ہر عشق کرنے والا کامیاب ہوا۔ ارے اس سے دل لگانے کی بجائے آمینہ کے نال سے دل لگا لو۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس کے باپ نے کہا، جب یہ عشق دیکھ لیا بچے کا تو کہا جو کہتے ہیں تو کر لے۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بچے نے حضور کا چہرہ دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھایا اس کو اس کے بستر پہ لٹایا، فرمایا اچھا میں چلتا ہوں۔ جیسے حضور باہر آئے کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ننھا سا عاشق دنیا سے چل بسا ہے، حضور ابھی گھر کے باہر ہی آئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، بچہ اس کا ہے، اب وہ ہے تو ہمارا غلام لیکن بچہ تو اس کا ہے، اس کے باپ سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ صحابہ گئے اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ آقا پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو دیکھ لیا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اب ہمارا مذہب یہودی ہے، اس لیے اس کی لاش اٹھا کے لے جاؤ اور تم کو جیسے جو کرنا ہے وہ کرو، لے جاؤ اس کی لاش اٹھا کر کے۔ صحابہ نے لاش اٹھایا، باہر لائے، حضور اس کے باپ نے یہ لاش دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگوں کا مذہب دوسرا ہے، اب یہ کلمہ پڑھ کے تمہارا ہو گیا، اٹھا کے لے جاؤ لاش اور جو چاہو کرو۔ یا رسول اللہ یہ لاش لے لی ہے۔ آقا نے فرمایا چلو لے کر کے۔ حضور سب کا جنازہ اس کے اپنے گھر سے اٹھتا ہے، اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، اس کا جنازہ کہاں سے اٹھے گا؟ آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے دروازے سے اٹھے گا، اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے۔ مسلمانوں عشق کا انعام 5 سال کے بچے کو عشق کا انعام کیا مل رہا ہے؟ حضور کی چوکھٹ سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائے، ارے جس چوکھٹ کی دربانی فرشتے کرتے ہوں، تیرے در کا دربہ ہے جبریل اعظم، تیرا مدح ہر رسول و نبی ہے۔ اللہ اکبر! جس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے اس چوکھٹ کی خاک مل جائے تو انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ ننھا سا یہودی کا بچہ عشق نے کیا مرتبہ دیا، حضور کی چوکھٹ سے جنازہ اٹھا ہے۔ جب جنازہ جنت البقیع پہنچا، صحابہ نے پوچھا آپ کے گھر سے جنازہ اٹھا، رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، قبر میں کون اترے گا؟ سرکار فرماتے ہیں میں خود اتروں گا۔ حضور قبر میں جن کی آتے ہیں ان کی تو آتے ہیں، عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضور تو یہ عشق کا انعام یہ ہے، کوئی عشق کر کے تو دیکھے۔ لیکن عشق میں جس نے باپ کو چھوڑ دیا، ہم تو گانے نہیں چھوڑ پا رہے، ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، یہ بات ہے نا۔ تو پھر حضور کہ میں خود اتروں، اور آقا اترے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آقا اس کو اتار رہے تھے قبر میں تو حضور پسینے پسینے ہو گئے، اور حضور کا پسینہ اس کے کفن میں جو پہنچ رہا تھا۔
ہم رشک کر رہے تھے کیا نصیبہ ہے اس کا. سبحان اللہ. کوئی کفن میں کچھ لے جائے گا, کوئی کچھ لے جائے گا, یہ نبی کا پسینہ لے کر کے اور حضور علیہ السلام پسینے پسینے. پھر اس کے بعد اس کو لٹا کر کے حضور باہر آئے. صحابہ نے کہا آقا اتنا پسینہ آپ کو کیوں ہو رہا تھا قبر میں؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس کو صرف رکھ رہا تھا نا تو جنت کی حوریں قطار در قطار دوڑی دوڑی قبر میں آ رہی, اس کے استقبال تو میں ان کو ہٹا رہا تھا. اتنی بھیڑ تھی, ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا. یہ ہے عاشق کا مرتبہ. اور پھر صحابہ کرام نے روتے ہوئے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا عاشق ہونا سیکھنا ہے, اس سے عاشق کا مرتبہ دیکھنا ہے, کس کو دیکھو یہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, اب پیر رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. عشق والوں کا مرتبہ. ہم نے عشق کا دعویٰ بہت کیا. عشق کر کے دیکھیں, گناہ چھوڑ کے دیکھیں, نیکیوں کی طرف آ کے دیکھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب سے پہلے دیکھیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آپ سے گزارش ہے میلاد النبی منا رہے ہو منائیے, ڈی جے سے بچیے, جلوس میں کوئی ایسا کام کرنے سے بچیے کہ جس سے لوگ دیکھ کر کے سنیت سے بدزن ہو, اسلام سے بدزن ہو. لباس کوئی پہنیے لیکن اپنا کردار اتنا اچھا بنائیے کہ دنیا پکار اٹھے کہ جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو ان کے امام سید العالمین کا کردار کیسا ہوگا. نفرت مت بانٹیے, محبت دیجیے, پیار دیجیے. لوگوں کو تقسیم مت کیجیے, لوگوں کو متحد کیجیے. لوگوں کے درمیان شعلے مت اگلیے, لوگوں کے درمیان پیار کو ہم دیجیے. سرکار بابا فرید فرمایا کرتے تھے ہم صوفی لوگ ہیں, نبی کے غلام لوگ ہیں. ہم قینچی نہیں کی بات نہیں کرتے, ہم سوئی دھاگے کی بات کرتے ہیں. چونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. گھروں میں نفرت مت پھیلاؤ, میاں بیوی میں نفرت نہیں ہو, بھائی بھائی میں نفرت نہیں ہو, محلے محلے میں نفرت نہیں ہو, پڑوسیوں میں نفرت نہیں ہو. پیار کرو, پیار بانٹو, پیار ملے گا. اور اگر آج ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی علاقے میں کوئی دوسرے مذہب کا آدمی نفرت کی بولی بول رہا ہے, ان کو نفرت کی بولی بولنے دو. گندگی سے ختم نہیں ہوتی. گندگی ختم کرنے کے لیے پانی چاہیے. تو آپ گندگی کا کام مت کیجیے, آپ پانی بننے کی کوشش کیجیے. جب آپ پانی بنو گے تو پانی کی برکت سے گندگی خود بخود ختم ہو جائے گی. نفرت کی بولی کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا, نفرت کی بولی کو محبتوں سے ختم کیا جا سکتا ہے. حضور کی عظمت کے جلسے خوب رکھیے. ختنہ کی محفل ہو تو آپ ناچگانے کی محفل نہ رکھیں بلکہ حضور کی عظمت کی محفل رکھیں. جلسہ کیجیے. بچے کی ختنہ ہو تو بھی جلسہ کیجیے عظمت رسول کا. شادی کی محفل ہو ڈی جے مت بجائیے, عظمت رسول کی محفل رکھیے. باپ کی میت ہو میرے ابا ایسے تھے, میرے دادا ایسے تھے, یہ محفل مت رکھیے بلکہ رسول اللہ کی عظمت کی محفل رکھیے. یعنی ہر جگہ غم ہو یا خوشی حضور علیہ السلام کی عظمت, حضور کی عظمت, حضور کی عظمت, حضور کی عظمت. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, اگر واقعی حضور علیہ السلام کی وفادار ہو, 4 دوست 10 منٹ کے لیے بیٹھے, 8 منٹ اپنے کام کی بات کیجئے, کم سے کم 2 منٹ حضور کی عظمت کی بات کیجئے. حضور کی عظمت کے ڈنکے اتنے بجائیے کہ بچے کے دل میں حضور کی عظمت پیدا ہو جائے. اور ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے, جس طرف سے ان کی زندگی بیان کرو گے دلوں کے اندر محبت رسول کی چراغ روشن ہوں گے, دلوں کے اندر محبت رسول کے سوتے پھوٹیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.